جن کے دل میں سمائے ہوئے دور رہ کر. ناظرین خوش آمدید. خصوصی محفل نعت، عظیم الشان محفل نعت اپیا ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے مہمانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کے بہت محترم، ہم سب کی بہت محبوب شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج محمد یوسف میمن تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید. دیگر مہمانان گرامی قدر تشریف لائے. گوہر یعقوب صاحب کے ساتھ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مذہبی امور جناب اعجاز المحمد اعجاز الحق صاحب تشریف لائے ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. گوہر بھائی بھی تشریف فرما ہیں. ناظرین کرام، آج کی اس محفل کا مقصد، بنیادی مقصد تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ ہائے عقیدت پیش کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور کے ذکر کے طفیل ہی ماں کی محبت، ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کی خدمت کے انداز کیا کیا ہو سکتے ہیں، یہ لوگوں کو پیغام دینا اور لوگوں کی تربیت بہت غیر محسوس انداز سے، کہیں الفاظ کے ذریعے بہت واضح انداز سے کرنا ہے. خطاب کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک ایسی ہی شخصیت کو کہ مجھے یاد ہے کہ جب چند سال پہلے ان کی والدہ کا وصال ہوا، جب ان کے والد گرامی کا وصال ہوا تھا، وہ تو ہم سب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے یقیناً ایک رنج و الم کا دن تھا کہ وہ مبلغ حب رسالت مآب، وہ شخصیت کہ جنہوں نے پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں تقسیم کی، حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہوا تھا. لیکن چند سال پہلے جب ان کی والدہ کا وصال ہوا کوکب صاحب کی، تو انہوں نے اپنی والدہ کے وصال کے بعد پہلی برسی کے موقع پر اپنے والدہ کی یاد اور ان کی بارگاہ میں ایصال کرنے کے لیے ایک ایسی بے مثال کتاب شائع کی. یہ ان کی جانب سے والدہ کی خدمت کا انداز تھا کہ ان کی والدہ کی برسی کے توسط سے تمام نوجوانوں میں والدہ کی محبت، ادب اور خدمت کا شعور بیدار ہو سکے. میں نے بھی وہ کتاب پڑھی تھی، بہت ہی بے مثال کتاب. قرآن اور حدیث سے جو چیزیں ماں کی خدمت کے تعلق سے، ادب اور احترام کے تعلق سے وہ اس میں اکٹھی کی گئیں، اور پھر بہت سے منظوم کلام وہاں اس میں مرتب کیے گئے. تو ایک بہت بے مثال کتاب تھی. یہ ان کی والدہ کی خدمت کا ایک انداز کہہ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے آج کی محفل میں ان کی شرکت یقیناً بہت اہم ہے کہ وہ والدہ کی خدمت اور ادب اور احترام کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو بھی فرمائیں گے، اور کچھ اپنی والدہ کے تعلق سے اپنے تجربات اور مشاہدات کا ذکر بھی کریں گے. ہم سب کے لیے بہت محترم، پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے، خوبصورت سوچنے والے، خوبصورت الفاظ کا پیرہن دینے والی شخصیت، گفتگو کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمیں نوازیں. بہت شکریہ محترم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب. آپ نے اس موقع پر میرا تعارف کراتے ہوئے میرے والدین کریمین کا ذکر کیا. اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر ایوب صاحب کا اور گوہر یعقوب صاحب کا کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی یاد مناتے ہوئے مجھ گناہگار کو بھی یاد کیا. اللہ تعالی ان کی والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو اپنی ماؤں کی خدمت کرتے رہنے اور ان کے لیے دعا و استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم محمد اعجاز الحق صاحب تشریف لائے.
ان کی سیاسی شہرت اور نسبت اپنی جگہ، مگر یقیناً وہ بھی کسی ماں کے فرزند ہیں، اور بیٹا 8 سال کا ہو یا 80 سال کا، ماں کے لیے روتا ضرور ہے۔ تو میں اپیا ویلفیئر سوسائٹی کی اس تقریب میں آ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں، جو اپنی ماں کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اشکر لی ولوالدیک، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا رب، ہمارا معبود اللہ تعالی رشتوں سے، نعتوں سے پاک ہے۔ وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے پاک ہے، مگر اس نے انسان کے رشتے اور ناطے بنائے ہیں۔ ہم پر ان کے کچھ حقوق رکھے ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہیں، اور دین اسلام میں اس کی جتنی تفصیل ہے کسی اور دین میں اتنی نہیں ہے۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم وہ ذکر نہیں کر پاتے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ ان سے ان کے جوڑ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا سبب مرد اور عورت کو بنایا، جن کو ہم ماں باپ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے۔ ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، حضرت آدم کو پیدا کر دیا۔ مرد ہے، عورت نہیں، حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ ماں ہے، باپ نہیں، یعنی عورت ہے، مرد نہیں، حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا۔ ایسی بات نہیں۔ لیکن انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے رشتے ناطے بنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، ان کا نکاح حضرت حوا سے جنت میں ہو چکا تھا۔ زمین پر جب تشریف لائے تو ان سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا رشتہ 2 انسانوں کے درمیان جو قائم ہوا، وہ میاں بیوی جس کو ہم کہتے ہیں، زوج اور زوجہ، یہ رشتہ جنت میں قائم ہوا، اور میرے نبی پر درود و سلام بھیج کر قائم ہوا۔ حضرت حوا کا مہر، جس کو آپ انگلش میں ڈاوری کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تھا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نسل انسانی درود و سلام کی برکت سے ہے۔
تو یہی نسل انسانی اگر عزت چاہے، امن چاہے، خیر چاہے تو وہ یقیناً درود و سلام سے ملے گا۔ ہم نبی سے منہ موڑ کر کوئی خیر حاصل کر سکتے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام کے باپ ہیں، حضرت حوا ماں ہیں، یہ سلسلہ چلا۔ ماں اردو میں کہتے ہیں، والدہ سگی ماں کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے والد سگے باپ دوسری شادی کر لیں تو ان کی بیوی جو دوسری ہوگی وہ ہماری ماں کہلا سکتی ہے، والدہ کہلا سکتی نہیں۔ والدہ سگی ماں کو کہتے ہیں، والد سگے باپ کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں رشتے انسان کے لیے بڑے محترم، چنانچہ حدیث شریف کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق، مرد کے لیے سب سے اہم ہستی اس کی ماں ہے اور عورت کے لیے سب سے اہم ہستی اس کا شوہر ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ والدین دونوں طرف محترم، چنانچہ اللہ فرماتا ہے، انشکر لی ولی والدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر ادا کر میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ علماء تفسیر اس کی جو بیان کرتے ہیں، اس کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے ساتھ ہمارے والدین کا ذکر کیا ہے، کیا مطلب کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم ہستیاں ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ بازاروں میں نہیں ملتے، یہ بکتے نہیں ہیں، یہ ماں باپ بے بدل اور بے مثل نعمت ہیں، ان کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت تفصیل ہو سکتی ہے، اتنا ٹائم نہیں، مجھے 2-3 باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہر طرح، ان کے برابر کوئی نہیں، ان کے مثل، ان جیسا بھی کوئی نہیں، وہ بے مثل ہیں، بے مثال۔ لباس بشری میں تشریف لائے، ہم انہیں بشر مانتے ہیں، جو انہیں بشر نہ مانے وہ قرآن کا منکر، لیکن اپنے جیسا بشر نہیں مانتے، ان کو بے مثل اور بے مثال بشر مانتے ہیں کہ ان جیسا بشر کوئی نہیں، ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ توجہ چاہوں گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت طیبہ طاہرہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کتنی مقدس ماں ہے، کتنی عظیم ماں ہے جس نے میرے نبی کو جنا ہے۔ اندازہ کیجئے، بیہقی شریف میں حدیث ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری ماں میرا نام لے کر مجھے بلاتی، میں نماز چھوڑ کر اس کو جواب دیتا۔ کیا اس کے بعد ہمیں ماں کی عظمت جاننے کے لیے کسی اور حوالے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ جان لیجئے، اچھی طرح پہچان لیجئے کہ یہ ماں باپ دونوں محترم، ایک ہے حق تعظیم اور ایک ہے حق خدمت۔ حق تعظیم باپ کا زیادہ ہے، حق خدمت ماں کا زیادہ ہے۔ مثلا آپ کے پاس 100 روپیہ ہے اور ماں باپ دونوں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیا جائے،
تو آپ 25 باپ کو دیں گے، 75 ماں کو دیں گے۔ یہ شریعت کی تعلیم۔ دونوں میں سے کوئی پانی مانگے، پہلے ماں کو پلائیں گے پھر باپ کو پلائیں گے۔ دونوں اگر نے پاؤں دابنے کو کہیں، پہلے ماں کے دابیں گے پھر باپ کے دابیں گے۔ حالانکہ وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کی ماں کے لیے بھی محترم، حق تعظیم اس کا زیادہ، مگر شریعت نے بتایا کہ ماں باپ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ان کو اف بھی نہیں کہنا، رگ پھلا کر، آواز اونچی کر کے ان کی اذیت کا سامان نہیں کرنا۔ ان کو جب بھی پکارنا ہے مہربانی کے ساتھ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ابھی آپ کے سامنے تسلیم صابری صاحب بتا رہے تھے۔ میں نے یہ کتاب لکھی تھی اپنی والدہ کے چہلم کے موقع پر، تو میں حدیثیں جمع کرنے بیٹھا تو 400 حدیثیں ماں باپ کے حوالے سے ملی مجھے۔ ان میں سے میں نے تکرار نکالی تو 300 نکلی۔ میں نے اس میں صرف 125 کے قریب حدیثیں نقل کی ہیں ماں باپ سے متعلق۔ ان میں سے میں صرف 1-2 آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان سے پہلے اللہ کے نبی آئے، ان کے بعد اور ان کے زمانے میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، کنز العمال میں روایت موجود، اے موسیٰ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا نہ ہوتا تو میں جہنم کو دنیا پر کھول دیتا۔ اے موسیٰ اگر میری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا تو میں گنہگار کو پلک جھپکنے کا بھی موقع نہ دیتا۔ اے موسیٰ جو مجھ پر ایمان لایا وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے عزیز تر ہے۔ اب جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے، بڑے چھوٹے حضرات و خواتین اس جملے کو دھیان سے سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ نافرمانی کا ایک کلمہ تمام دنیا کے پہاڑوں کی ریت کے وزن کے برابر ہے۔ تمام پہاڑوں کو ریت بنا لیا جائے، تمام پہاڑ، تو اس کا وزن کتنا ہوگا آپ اندازہ کریں تو آپ شاید پورا اندازہ نہیں کر سکیں گے، آپ کے اندازے سے بھی زیادہ۔ نافرمانی کا ایک کلمہ اس کے برابر۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے یہ بتا دے وہ نافرمانی کا کلمہ کیا ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا کہ والدین بلائیں، اپنی اولاد میں سے والدین کسی کو بلائیں اور وہ کہے کہ میں نہیں آ سکتا، یہ نافرمانی کا کلمہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کس درجے کا جرم ہے۔ تمام احادیث کے مطابق علماء نے واضح کیا ہے کہ یہ وہ جرم ہے جس کی سزا دنیا میں ہی بندے کو ملتی ہے۔ آج ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، بندش ہو گئی ہے، رزق میں کمی ہو گئی ہے، کاروبار رک گیا ہے، مزہ نہیں آ رہا، تو اس کی پہلی وجہ میں یہ پوچھتا ہوں ماں باپ کو تو ناراض نہیں کیا؟ کہیں ان کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے رزق کٹ جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے، حضرت کہمش بن حسن
ایک بزرگ تھے. اب نبی کی زبانی سنیں ماں کا رتبہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی اس وادی میں ہمارا ایک بندہ ہے. وہ نبی نہیں تھے، حضرت کہمش نبی نہیں تھے، ولی تھے، لیکن ایک ولی کی شان بتانا اللہ نبی کے ذریعے بتا رہا. فرمایا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیں. حضرت کہمش کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، سلام کیا، اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ مجھے سفر کرنا ہے، سواری چاہیے، آپ میرے لیے سواری کا انتظام کر دیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی شان نبی سے زیادہ تھی، نہیں، بلکہ نبی کے ذریعے اگر کسی کی شان بتائی جائے تو یہ اس پر مہربانی ہوتی ہے. حضرت کہمش نے ایک بادل کو اشارہ کیا، وہ بادل نیچے آ گیا صرف اشارے سے. جب وہ نیچے آیا تو اسے حضرت کہمش نے کہا یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو خود پر بٹھا لو اور جہاں جانا چاہتے ہیں پہنچا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل پر بیٹھ گئے، وہ بادل آپ کو لے کر اڑ گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس بندے کو یہ شان کیسے مل گئی؟ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے. اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ اس بندے نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی ہے. اس کی ماں نے یہ دعا کی تھی مولا میرے بیٹے نے میری بات کبھی نہیں ٹالی، تو اس کی بات نہ ٹالنا. تو ہم نے اس کی ماں کی دعا قبول کی ہے، اس لیے اس کو یہ درجہ ملا ہے. اندازہ کیجئے احادیث میں سیرت کی کتابوں میں ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک خاتون ملنے آئی، صحابہ بڑے ادب والے تھے. جب خاتون ملنے آئی وہ ایک طرف کو ہو گئے، آج کی طرح نہیں کہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جھانکیں، وہ ایک طرف کو ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کو دیکھا اپنی مسند سے اٹھے، آگے بڑھ کر خاتون کا استقبال کیا اور وہ چادر مبارک جو آپ اپنے شانوں پر کندھوں پر اوڑھا کرتے تھے جسے آپ کملی کہتے ہیں، حضور نے اپنے کاندھوں سے اتار کر اس خاتون کے لیے بچھا دی. ان کو بٹھایا، پھر ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئے. جو بھی کچھ خاطر تواضع ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھلایا پلایا. پھر ان کو بکریاں دیں اور سواری پر بٹھا کے دور تک چھوڑنے گئے. جب واپس آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اے مولا کریم، اے مولا کریم کے پیارے نبی، یہ کون ہیں جن کے ساتھ آپ نے اتنی مہربانی کی ہے؟ یہ خاتون خوش نصیب کون ہیں؟ فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. اندازہ کیجئے علماء نے لکھا ہے کہ جب دودھ پلانے والی، جس کو آپ اپنی زبان میں دائی کہہ دیتے ہیں، مرضعہ، اس کے ساتھ اتنا سلوک کر رہے ہیں، سگی ماں ہوتی تو کتنا کرتے. اور مسلم شریف میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور ایسا روئے کہ سب رونے لگ گئے. ماں کی یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے، صحابہ بھی رونے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو زندہ کیا، وہ نبی پر ایمان بھی لائیں تو ان کو یہ درجہ ملا. لیکن میرے نبی کے اس عمل نے بتا دیا کہ ماں کتنی محترم ہستی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں آپ نے سنی. حضرت موسیٰ کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو جواب ملا ایک قصاب، بچر.
جس کو آپ عام زبان میں قصائی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، یا اللہ میں اس کو مل سکتا ہوں؟ اللہ نے بتا دیا، ملنے گئے، دیکھنے گئے کہ کون سی نیکی ہے جو وہ کرتا ہے اور اس کو میرا پڑوس ملے گا جنت میں۔ اندازہ کیجئے، نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں، پوچھ رہے میرا پڑوسی کون ہوگا، کیونکہ جس کسی کو جنت ملے گی نبیوں کے صدقے ملے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے گی، مہربانی سے ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کا طریقہ دیکھا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ اسے کہنے لگے میں تمہارے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں اپنا دکان کا کام سمیٹ لوں، پھر آپ کو گھر لے چلتا ہوں۔ گھر لے آیا، بٹھا کے کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں آؤں گا، آپ کو کھانا تھوڑی دیر بعد دوں گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جی میری والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، ہل نہیں سکتی ہیں، میں پہلے ان کو کھلاؤں گا پھر آپ کو کھانا دوں گا۔ فرمایا کیا میں تمہاری ماں سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا آئیے۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، بستر پر لگ چکی تھی، اس قابل نہیں تھی کہ چل پھر سکے۔ یہ قریب گیا، ماں کو اٹھا کر اس کا اپنے سینے پر اس کا سر رکھا، جو لقمہ تھا شوربے میں نرم کر کے اس کو دبا دبا کر نرم کر کے اپنی ماں کے منہ میں دیتا۔ وہ بڑی مشکل سے وہ لقمہ اپنے اندر اتارتی اور ہر لقمے کے بعد کہتی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا، فرمایا اے خاتون میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جائے آج ہم لوگوں نے ماں باپ کو نوکر سمجھ لیا ہے، ہم ان کو صرف آرڈر دیتے ہیں، میرا ناشتہ تیار ہو، میرے کپڑے تیار ہوں، میں نے دعوت کہہ دی ہے کھانا ہونا چاہیے، ہم اس طرح ان کو آرڈر دیتے ہیں، جبکہ ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت ملے گی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، عورت کے قدموں تلے نہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ لیکن مائیں سب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آج ماں باپ کو یہ تو یاد ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، 6-7 حقوق ہیں ماں باپ کے، ان کو اف نہیں کہنا، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، ان کا خیال رکھنا ہے، یہ چند حقوق ہیں۔ لیکن اولاد کے حقوق ماں باپ پر 80 سے زیادہ ہیں، جو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اپیا تھیں علماء کے سننے والی، میرے والد صاحب قبلہ سے بڑی عقیدت رکھتی تھیں، تو ان کو دیکھیں انہوں نے آج تربیت کی کہ بیٹا امریکہ کی فضاؤں میں رہ کر بھی ماں کو یاد رکھتا ہے، ہر سال آ کر محفل سجاتا ہے۔ علامہ اقبال نے نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں، ذرا پڑھیں۔ وہ جرمنی چلے گئے تھے مگر ماں نے ان کو سکھا دیا تھا تہجد، وہ وہاں بھی ان سے چھوٹی نہیں۔ کسی نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پڑھا، ان کی سیرت پڑھی، تو اس کے منہ سے نکلا کیا بات ہے، اس امت میں کوئی اور حسین کیوں نہیں ہوا؟ تو جواب دینے والے نے کہا اس لیے کہ کوئی دوسری ماں سیدہ فاطمہ نہیں ہوئی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ جیسی مائیں ہوتی ہیں تو پھر حسین جیسے لال گود میں آتے ہیں۔ یہ ماؤں کی تربیت تھی کہ بیٹے مجاہد بنتے تھے، عالم بنتے تھے، اور ماں کا درجہ کتنا ہے ایک بات اور سنا دوں۔ ہمارے امام اعظم، 4 امام اہل سنت کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ سب سے بڑے، ان کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ یہ اہل سنت کے 4 امام۔ اہل تشیع حضرت امام سیدنا جعفر صادق سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ ہمارے بھی امام ہیں مگر وہ اپنی فقہ بتاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے 83,000 پرنسپلز، اصول بنا دیے
جس سے 1350 سال میں اب تک 6 کروڑ سے زیادہ مسئلے نکالے جا چکے ہیں۔ یہ جو آپ علماء سے آ کر پوچھتے ہیں کیا کروں اور وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو یہ فوراً جواب ان اماموں کی مہربانی ہے جو ہمارے لیے وہ حلوہ تیار کر کے دے گئے۔ امام اعظم کی والدہ نے کسی کو بیان کرتے ہوئے سن لیا تھا، بیٹا وہ ہے جس کی ساری دنیا شاگرد ہے، مگر ماں نے کسی اور کو سن لیا، وہ کوئی ایسا بڑا عالم نہیں تھا، لیکن ماں نے سن لیا تو بیٹے کو کہا جاؤ اس عالم سے یہ مسئلہ پوچھو، یہ سوال کرو، مجھے لا کے جواب دو۔ امام اعظم ماں کو یہ نہیں کہتے کہ اماں جان میں جواب دے دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ ماں کا حکم، پیدل چل کے جاتے ہیں، اس شخص کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ باہر نکلتا ہے، دیکھ کر حیران کہ امام اعظم میرے دروازے پر، میں ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میری ماں نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس سوال کا جواب چاہیے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا کہ کہیں میں سے بیان میں غلطی تو نہیں ہو گئی، جو اس بات کو فرمایا دیکھو مجھے میری ماں نے بھیجا ہے، تم جو جواب دو گے میں جا کر ان کو بتا دوں گا۔ ماں کا احترام اس قدر کہ امام اعظم ہو کر بھی دوسرے کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کوئی صدر بن جائے یا وزیر اعظم، کوئی امام بن جائے یا مجتہد، رہتا پھر بھی بیٹا ہی ہے، وہ یقیناً اولاد ہے، اور ماں کے سامنے وہ اس کا ہونہار، اس کا بچہ ہے، جیسا کیسا ہے اس کے لیے اولاد ہے۔ تو اس بیٹے کو جاننا چاہیے کہ وہ ماں ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث شریف اور سن لیجئے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضور ایک پتھریلی زمین ہے، نوکدار پتھر ہیں وہاں پر، ہموار نہیں ہے، پتھروں والی زمین، اور وہ پتھر اتنے گرم ہیں کہ تازہ گوشت ڈالیں تو کباب بن جائے، اتنی گرم۔ ایسی زمین پر میں اپنی والدہ کو اپنی پشت پر سوار کر کے 6 میل چلا ہوں، اتنی سخت گرم زمین پتھریلی، میں نے والدہ کو پشت پر سوار کیا ہے اور 6 میل پیدل چلا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بریدہ، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری وجہ سے اس کو درد کے جھٹکے لگتے تھے، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہوا ہوگا۔ واہ، اندازہ کریں۔ اور حضرت علقمہ کا واقعہ میں وہ بھی اس لیے سنانا چاہوں گا کہ وہ نوجوان صحابی تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ صحابہ میں کوئی عیب تھا، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام دین کا پورا مکمل نمونہ تیار ہونا تھا، اس لیے یہ واقعات اس وقت رونما ہوئے تاکہ آنے والی نسلوں کو پورا نمونہ مل جائے۔ کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہ کیجیے گا کہ وہ بھی عیب والے تھے، ان سے بھی گناہ ہوتے تھے، یہ انسانی چونکہ معاملہ ہے۔ اگر اس وقت نمونہ نہ ملتا تو آج ہمارے سامنے کیا نظیر ہوتی۔ علقمہ نام ہے نوجوان کا، نماز بھی بڑا پابندی سے ادا کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، بھلائی کے کام بھی بہت کرتا تھا۔ اس کے گھر والے ساتھی آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ علقمہ پر نزع کی کیفیت ہے، سکرات موت، موت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے مگر اس سے کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب رومی
4-5 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اسے کہو. انہوں نے بھی آ کر بتایا وہ پڑھنا چاہتا ہے مگر اس سے ادا نہیں ہوتا. فرمایا اس کی ماں یا اس کا باپ زندہ ہے؟ بتایا گیا کہ اس کی ماں بہت بوڑھی ہے مگر زندہ ہے. فرمایا اس کو جا کر کہو کہ اللہ کا نبی اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ اگر نہیں آ سکتی تو میں خود چلا جاتا ہوں. کونین کے والی کا اخلاق دیکھیے، شان رحمت دیکھیے کہ عورت کو اگر تکلیف ہے آنے میں تو میں خود چلا جاتا ہوں. آج ہم ایسا کردار اور اخلاق نہیں رکھتے. ارے جس کو ضرورت ہے وہ آئے، ہم کیوں جائیں؟ اندازہ کیجئے اس خاتون کو پیغام پہنچا، اس نے کہا میں اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں دوں گی، خود چل کے آؤں گی. لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. فرمایا علقمہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی. کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑا نیک، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے. فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھا تیرے ساتھ سلوک کیسا ہے. اس نے کہا جب سے شادی ہوئی ہے بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، مجھے بھول گیا ہے. اپنی بیوی کا زیادہ خیال رکھتا ہے، بیلنس نہیں کرتا، توازن نہیں کرتا کہ بیوی کو اس کا حق دے، ماں کو اس کا حق دے. اس وجہ سے میں اس پر ناراض ہوں. فرمایا اس کو معاف کر دے. ماں نے کہا میں نہیں کروں گی معاف. حضور نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگاؤ، ایسی آگ جو دہکنے لگ جائے. اس نے کہا یہ آگ کیوں جلائی جائے گی؟ فرمایا تیرے بیٹے کو اس میں ڈالیں گے. اس نے کہا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ میں یہ تو گوارا نہیں کروں گی. فرمایا آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو اس نے کہا پھر میں اپنے بیٹے کو کیسے بچاؤں؟ فرمایا اس کو معاف کر دے. ماں کا دل لرز گیا، حالانکہ بیٹے نے بدسلوکی کی تھی مگر اس نے کہا میں اللہ کو، اس کے نبی کو اور ان سب کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ، سبحان اس کی اللہ. روح پرواز کر گئی. اندازہ کیجئے، یہ میں نے 2-3 جھلکیاں پیش کی ہیں، احادیث تو بہت زیادہ ہیں. آخری بات میں قریب آ رہا ہوں. یہ محفل ہے ایصال ثواب کی. سال کے بعد کریں تو اس کو برسی یا عرس کہہ دیتے ہیں. تیسرے دن کریں تو سویم یا تیسرا، 7ویں دن کریں 7واں، 10ویں دن کریں 10واں. جو لوگ یہ نام پکارنے پر مثلاً چھٹی شریف حضرت خواجہ صاحب کی، 11ویں شریف حضرت غوث پاک کی، کنڈے کے نام سے بھی آپ کے ہاں فاتحہ، یہ اصل چیز ایصال ثواب ہے. باقی یہ سب نام ہیں. کیا ہیں یہ سب؟ کہیے گا. نام ہیں. آپ اس کو سویم کہیں، 7واں، 10واں، 40واں یا ششماہی یا سالانہ، فاتحہ، عرس، برسی، یہ سب نام ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب نام کی بات سن لیجئے. صبح جب آپ اٹھ کر کھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ. دوپہر میں کھاتے ہیں ظہرانہ آپ کم ہی کہتے ہیں، انگلش زیادہ بولتے ہیں، لنچ کہتے ہیں. شام کو کھائیں سفر، رات کو کھائیں ڈنر، عشائیہ یا عصرانہ. یہ نام ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں. تو کیا یہ نام لینے سے کھانا خراب ہو جاتا ہے؟ کھانا تو کھانا ہی رہتا ہے اور حلال رہتا ہے. اس پہ بھلے ناشتہ بول دیں، ظہرانہ بول دیں، آپ لنچ بولیں، جو یہ نام ہے. اصل چیز کھانا ہے اور وہ حلال. تو اسی طرح یہ سویم، 10واں، سالانہ، یہ نام ہے. اصل چیز ایصال ثواب ہے اور وہ بالکل درست ہے. اور جو کوئی ثواب کے لیے کرے اس کی ایک جھلک دکھا دوں اور پھر میں گفتگو سمیٹ دوں. شرح الصدور ایک کتاب کا نام ہے. اصل کتاب عربی میں ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا اور انگلش میں بھی اویلیبل ہے. لکھنے والے علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. عبد الرحمن بن ابی بکر نام تھا. 911 ہجری میں وفات پائی ہے. 10ویں صدی کے مجدد تھے. بہت بڑے عالم.
یہاں تک کہ ان کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. اتنے بڑے عالم وہ. ان کی وہ کتاب ہے، اس میں تمام واقعات قرآن کی آیات احادیث اس حوالے سے ہیں، بِأَحْوَالِ الْمَوْتَى وَالْقُبُورِ. اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، شیخ حماد مکی رحمت اللہ علیہ قبرستان میں گئے اور جا کر ایصال ثواب کیا، جس کو ہم فاتحہ کہہ دیتے ہیں، قل کہہ دیتے ہیں، قل خوانی کہہ دیتے ہیں، خوانی پڑھنے کو کہتے ہیں. اور تمام قبروں والوں کو ایصال ثواب کیا. دوپہر کا وقت تھا، چھاؤں میں وہیں قبرستان میں وہ سو گئے تھوڑی دیر. خواب میں دیکھا سارے قبروں والے باہر نکلے ہوئے ہیں اور شور مچا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ قیامت قائم ہو گئی ہے، تم لوگ سب قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہو، وہ شور کیسا ہے؟ تو ان سب نے جواب دیا قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، یہ شور ہم لوگوں کا آپس میں ہے. ہوا یہ کہ 1 سال پہلے، جس وقت وہ خواب دیکھ رہے ہیں اس سے 1 سال پہلے ایک شخص مسلمان نے آ کر قل هو اللہ، جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، پڑھ کر ہم سب کو ایصال ثواب کیا تھا. ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ثواب اچھے بدلے کو. ہم کوئی نیکی کریں اور کسی کو بخشنا چاہیں، ہمارے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، جن کو پہنچاتے ہیں ان سب کو پہنچتا ہے، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا بات. لیجئے 1 سال پہلے ایک قل واللہ پڑھ کے ہم سب کو ایصال ثواب کر گیا. پورا سال ہو گیا ہے، وہ ثواب ہم بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو گوہر یعقوب صاحب کتنے لوگوں کو عمرہ کرا رہے ہیں ہر سال. ویلفیئر سوسائٹی کتنے لوگوں کا علاج کرا رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں. آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث سنا دوں. آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا سلام سنا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آخری مصرع ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. آپ نے سنا تو ہے، اس کا معنی شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، سن لیجئے. مجھ سے خدمت کے قدسی، قدسی سے مراد فرشتے، فرشتے مجھ سے کہیں ہاں احمد رضا. جو سلام لکھا ہے ذرا سنا. یہ معنی بنتے ہیں. مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اطراف الحدیث ہے، اس میں ذکر موجود، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قیامت میں حساب کتنی دیر میں ہوگا سب لوگوں کا؟ صحابہ کا یقین اور عقاب کی یہ محفل ہے. اور جو ثواب کا کام کرے، آپ نے وقت دیا، گھر سے چل کر آئے، محفل میں بیٹھے، یہ پیارے پیارے نعت خوان آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سنائیں گے. آپ یہ جو وقت دے رہے ہیں یہ قبر میں روشنی کرے گا انشاءاللہ. وہاں یہ کام آئے گا اور وہاں پر بھی بات بنے گی تو نبی کی نعت پر بنے گی. وہاں بھی حضور کے ذکر سے ہی بات بنے گی. ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ما کنت پاسٹ ٹینس ہے، ماضی. یہ نہیں کہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا. تو وہاں بھی نعت شریف پڑھیں گے ہی تو پار لگیں گے، وہاں بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے تو بات بنے گی. تو یہ عپیہ یقیناً وہ خوش نصیب خاتون، ہمارے ہاں بڑی بہن کو آپا عپیہ کہتے ہیں پیار سے، وہ سب کی بہن بن گئی ماشاءاللہ. اس نے ساری زندگی نبی سے پیار کیا، آج بھی اس کو نبی کے ذکر سے ہی پیار ہے. فارسی میں ایک جملہ ہے، زر را زر میں کشد، دولت دولت کو کھینچتی ہے. تو اس نے نبی کے عشق کی دولت کمائی تھی، آج بھی وہی دولت کھینچ رہی ہے. یہ بیٹے خوش نصیب ہیں
یہ اپنی سعادت کا اہتمام کر رہے ہیں، ماں کی روح بھی خوش ہو رہی ہے، ان کو بھی جزا مل رہی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں زیادہ گفتگو تو نہیں کر سکا، لیکن میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ مائیں اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، شرم و حیا کو اپنائیں، بچوں کو سچ بولنا سکھائیں۔ ماں پہلی گود، ماں کی گود پہلا اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ وہ بچے کو جیسا بنائیں گی ویسا ہی بنے گا۔ اگر ماں ناشتہ بناتے وقت میوزک پہ خود ہلے گی تو بچہ بھی پھر ساری عمر ہلتا ہی رہے گا، اس نے پھر کوئی اچھا کام نہیں کرنا۔ یہ ماؤں کی جو تربیت ہے، اور ایک ماں اگر عالمہ بنتی ہے تو وہ پورے گھر کو سکھاتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں کوشش کریں کہ اسوہ سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنائیں۔ ان کا نام سن کر عشق کا دعویٰ تو کرنا بہت اچھا ہے، مگر ان کی پیروی بھی کریں اور اس عپیہ کو دیکھیں جس کی تربیت آج بچوں کو یہاں تک لائی ہے۔ اللہ اس خاتون کی مغفرت فرمائے اور ان کی اولاد کو اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جن کے والدین ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر کسی نے ماں باپ کو ناراض کیا ہو تو ان کے لیے نیکیاں کریں تاکہ ان کی روح راضی ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ماں کی عظمت کے تعلق سے ذکر کیا۔ یقیناً یہ عپیہ کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کے بچوں میں یہ ذوق اور شوق سلامت ہے۔ دعا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں میں یہ ذوق اور شوق اسی طرح سے برقرار رہے۔ ڈاکٹر ایوب صاحب جو عپیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے، گوہر بھائی نے بھی ان سے کہا، میں نے بھی کہا کہ آپ چند کلمات ادا فرمائیں، لیکن انہوں نے معذرت کی اور اپنی جانب سے ایک لکھ کر یہ ایک مجھے اپنے خیالات مجھے پیش کیے ہیں، میں ان کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو ان کے خیالات ہیں کہ عپیہ جان کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناطے مجھے اپنے سب سے چھوٹے بھائی گوہر یعقوب پر فخر بھی ہوتا ہے اور رشک بھی آتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ تنے تنہا، میں جو آپ کو بے مثال کی بات کر رہا تھا کہ ایسی مثال نہیں ملتی ہے پوری دنیا میں کہ ماں کی برسی، ماں کا عرس اس انداز سے منایا جائے۔ اس میں ایک انفرادیت یہ بھی ہے، ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اکیلا بیٹا اکیلا اس کا سب خرچہ اٹھا کر محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کر کے اس محفل کو سجاتا ہے۔ تن تنہا عپیہ جان کے عرس کو گزشتہ 11 سالوں سے عپیہ جان کے شایان نشان بنا رہا ہے۔ میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت گوہر اور ان کی اہلیہ اور ان کی تینوں بیٹیوں مریم، ثنا اور عریقہ پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور عپیہ جان کے صالح اعمال اور ان کے عرس کی برکت سے گوہر اور فرح کو اولاد نرینہ سے نوازے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب بہن بھائیوں اور ہمارے اہل و عیال پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ میرے بھائیوں کی، میرے چچا محترم، میرے ساس سسر اور اساتذہ کی کہ یہ ہستیاں بھی والدین کا ہی درجہ رکھتی ہیں، مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ میرے بھائی یونس خان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام حاضرین اور ناظرین کو عپیہ جان کے فیض و برکات سے نوازے اور ان پر کرم فرمائے۔ یہ عرس شریف دراصل والدین اور خصوصی طور پر ماں کی عظمت اجاگر کرنے کا پیغام ہے۔ یہ پیغام تھا ڈاکٹر ایوب صاحب کا، میں نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، بہت ہی بے مثال
کہ پوری دنیا میں جس کی مثال نہیں پیش کی جاتی، اس انداز سے اور اس کیفیت سے اس ذکر کی محفل کو سجایا جاتا ہے۔ ثنا خواں حضرات تشریف لا چکے ہیں، الحاج صدیق اسماعیل صاحب، الحاج سعید ہاشمی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں،